बाइन ही मोहतरम शेख साहब के पर्दा फरमाने के वक्त खाना काबा के गिर्द एक निहायत शदीद तूफ़ान बरपा हुआ। ऐसा तूफ़ान जिसकी मिसाल माजी में बहुत कम मिलती है। आसमान पर बिजलियां इस शिद्दत से कड़कीं कि दिल दहल उठे और क्लॉक टावर पर गिरने वाली बिजली ने इस मंजर को मजीद हैबतनाक बना दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं शाह 101 टीवी। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, दरो दीवार पे हसरत से नज़र रखते हैं। ये अशार महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक साहिब दिल हस्ती के दिल की गहराइयों से निकलने वाली वो सदा थी जिसमें जुदाई की आहट साफ सुनाई दे रही थी। मोहतरम शेख साहब ने जब अपनी हयात मुबारक के अपने पर्दा फरमाने से कुछ अरसा पहले एक महफिल के दौरान ये अशार पढ़े तो बज़ाहिर ये एक आम कलाम महसूस हुआ, मगर अहले बसीरत के दिलों में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई। गोया वो जान गए हों कि ये अल्फाज किसी आने वाली जुदाई का पेश खैमा है। हम तो सफ़र करते हैं, दरो दीवार पे हसरत से नजर रखते हैं। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, दरो दीवार पे हसरत से नजर रखते हैं। खुश रहो अहले वतन। 5 सफ़र 1445 हिजरी 22 अगस्त 2023। 5 सफ़र का वो दिन अहले दिल के लिए एक ऐसा कर्बनाक लम्हा बनकर आया जिसे अल्फाज में पूरी तरह बयान करना मुमकिन नहीं। सालिहीन और अहले कश्फ की गवाही है कि जब मोहतरम शेख साहब ने इस फ़ानी दुनिया से पर्दा फरमाया तो फ़िज़ा में एक अजीब हैबत, एक गैर मामूली जलाल और एक रूहानी कैफियत महसूस की गई। गोया ज़मीन और आसमान इस जुदाई पर सोगवार हों। बाइन ही मोहतरम शेख साहब के पर्दा फरमाने के वक्त खाना काबा के गिर्द एक निहायत शदीद तूफ़ान बरपा हुआ। ऐसा तूफ़ान जिसकी मिसाल माजी में बहुत कम मिलती है। आसमान पर बिजलियां इस शिद्दत से कड़कीं कि दिल दहल उठे और क्लॉक टावर पर गिरने वाली बिजली ने इस मंजर को मजीद हैबतनाक बना दिया। सोशल मीडिया पर गर्दिश करती वीडियोस ने भी इस लम्हे की शिद्दत और गैर मामूली कैफियत की गवाही दी, लेकिन हकीकत में इस दिन का दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जिनके दिल जिंदा हों। अगस्त 2023 को सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में, जो कि मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस शहर है, इसे अचानक से इतनी तेज हवाओं, आसमानी बिजली और बारिश के खौफनाक तूफान ने घेर लिया कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इस तूफान ने हर तरफ तबाही मचा दी। तेज हवाएं इतनी ज्यादा थी कि मस्जिदुल हराम के अंदर लगे हुए बैरियर्स और इसके आसपास मौजूद चीजें और खुद लोग उड़ उड़ कर दूर गिरने लगे। कोई खुद को संभाल नहीं पाया। सऊदी अरेबिया में इससे पहले भी तूफानी बारिशें और तेज हवाएं चलती रहती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी शिद्दत का तूफान इससे पहले कभी नहीं देखा गया जिसने मक्का शहर के अंदर इस कदर अचानक से तबाही मचा दी। और जैसा कि आप वीडियोस के अंदर देख सकते हैं कि सफाई पर मामूर वर्कर्स ना खुद को संभाल पा रहे हैं और ना ही अपने आसपास मौजूद सामान को। मक्का क्लॉक टावर पर भी नमाज के दौरान आसमानी बिजली की शिद्दत को गिरते हुए देखा जा सकता है। उम्रा करने वाले ज़ायरीन भी इस तूफान की जद के अंदर आ गए। शहर की सड़कों को सैलाब ने घेर लिया और पूरे शहर के अंदर हाई अलर्ट को जारी कर दिया गया।
ایسے مواقع پر قرآن و حدیث ہمیں یہ حقیقت یاد دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے عام نہیں ہوتے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یونس 62۔ بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو زمین و آسمان میں اس کی محبت کا اعلان ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ میں اتنا شدید طوفان آنا اور اتنی شدید بجلیاں گرنا اسی محبت کا شاخسانہ ہے۔ بعض اوقات اللہ اپنے خاص بندوں کے وصال کے وقت ایسی نشانیاں ظاہر فرما دیتا ہے جو اہل دل کے لیے ایک پیغام ہوتی ہیں، اگرچہ ہر واقعہ کو قطعی دلیل یا عمومی قاعدہ نہیں بنایا جا سکتا، مگر تاریخ گواہ ہے کہ اللہ والوں کے جانے پر زمین کی فضا بدل جاتی ہے، دلوں میں ایک عجیب ویرانی اتر آتی ہے، اور اہل معرفت اس کیفیت کو بخوبی محسوس کرتے ہیں۔ اہل اللہ اور اہل فکر کے نزدیک یہ محض ایک موسمی واقعہ نہیں تھا، بلکہ ایک روحانی اشارہ تھا، ایک ایسی ہستی کامل کی رخصتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے سے بولتے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بنا ایک لفظ نہیں نکالتے تھے، جو فرماتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بنا سانس بھی نہیں لیتا۔ اللہ اللہ اللہ، ہمیں معاف کرے، ہم نے کیسی ہستی کو کھو دیا، جو اپنی حیات مبارک میں بار بار یہ فرماتے تھے کہ دیکھو میری حیات سے فائدہ اٹھا لو، مگر افسوس جو فرماتے تھے کہ دیکھو اس دنیا کی طرف توجہ مت دو، میری طرف توجہ دو، میں تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں، میرا اور تمہارا ملنا ایسا ہے جیسے زمین و آسمان، جن کی حقیقت کو دنیا پوری طرح پہچان ہی نہ سکی۔ افسوس کہ وہ ہستی جو رات دن لوگوں کے درمیان رہی، جن کے قریب رہنے والے بھی ان کے مقام و مرتبہ سے ناواقف رہے، خاموشی سے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی، اور دنیا کو خبر تک نہ ہوئی کہ کون آیا تھا اور کون چلا گیا۔ وہ ہستی جو ہمارے درمیان تھی، اپنے جانے کی خبر دے رہی تھی، مگر ہم دنیا کی غفلت میں اس راز کو نہ پا سکے۔ بلا شبہ آپ ایک ایسی ہستی مبارک تھے جن کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا، اور جب ایسی ہستی رخصت ہوتی ہیں تو صرف ایک فرد نہیں جاتا بلکہ ایک زمانہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ان کی جدائی محض ایک انسان کی جدائی نہیں ہوتی، بلکہ علم، روحانیت، محبت اور فیض کے ایک دریا کا خاموش ہو جانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل دل کہتے ہیں کہ ایسی ہستیوں کے جانے پر وقت بھی اشکبار ہو جاتا ہے اور صدیاں ان کے فراق میں نوحہ کنا رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی قدر پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب کرے، آمین۔ ناظرین اکرام، یہ تو ہم نے آپ کو محترم شیخ صاحب کے پردہ فرمانے کا احوال سنایا ہے۔ اب ہم آپ کو محترم شیخ صاحب کی 45-44 سالہ تدریس و تعلیمات کا بنیادی نقطہ محترم شیخ صاحب کی تعلیمات میں بتاتے ہیں۔ صالحین فرماتے ہیں کہ تمام طریقتوں میں جو بنیادی نقطہ ہوتا ہے وہ شیخ سے غائبانہ محبت اور روحانی رابطہ ہوتا ہے، لیکن سلسلہ محمدیہ، امینیہ، ادریسیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم اور نوازش کی انتہا کر دی۔ آپ نے فرمایا، شیخ امین، یہ سلسلہ قیامت تک آپ کے نام سے چلے گا، اور جو بھی آپ سے وظیفے لے کر محبت اور اخلاص سے پڑھے گا وہ ہمیشہ ہماری ضمانت اور کفالت میں رہے گا، جو بھی آپ سے وظیفے لے کر پڑھے گا وہ ہر وقت آپ کے رابطے میں رہے گا۔ اس چیز سے غمگین نہ ہونا، آخر میں نے جانا ہی ہے نا، یہ تو ہونا ہی ہے سب کے ساتھ۔ ہاں جی، پھر خوشخبری دی آقا جی نے، کہا سلسلہ تمہارے نام سے قیامت تک چلے گا، یہ بھی کہا، اور کہا وہاں سے بھی تم کو دیکھتے رہو گے، نام تو میرا چلے گا، اللہ کی قسم، کہا وہاں سے بھی تم دیکھتے رہو گے، تو ہمارا تمہارا رابطہ وہاں سے بھی رہے گا، دیکھتا رہوں گا۔ آقا جی نے کہا اللہ دی قسم، رب دی قسم، وقتی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے پھر ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔
بہت بڑا احسان ہے تم پر، اور مجھے یاد رکھنا ہمیشہ، جب کبھی یاد آؤں زندگی میں آپ لوگوں کو تو مجھے 3 دفعہ کل سے بھی بخش دیا کرو، گاہے بگاہے اگر ہو سکے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ وہ سب اسی میں ہیں جس دن دل سے ہو گیا، لیکن ایسی محفلیں کرتے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے، یا میرے بعد میری کشتیں سنتے رہو گے، تب بھی تمہارا مسئلہ چل جائے گا، کیونکہ تم نسبت رسول میں ہو نا۔ میرے بعد بھی چل جائے گا، میری کشتوں کو نہ چھوڑنا، اس کو سنتے رہنا۔ شیخ امین آقا جی کی طرف سے کیا کہتا ہے، پھر اس در سے بھی تم کو فیض چلے گا انشاءاللہ، ہاں پتہ چلے گا۔ ہاں کیونکہ یہ جھوٹی باتیں نہیں ہے نا، آقا پہ کوئی جھوٹ بولے ایمان رہے گا؟ بڑا تم کو فائدہ ہوگا بعد میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ ان کشتوں کو سننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، شک نہیں کرنا ہے۔ کہ شیخ امین شک والا آدمی نہیں تھا، وہ سب کو بھول سکتا تھا لیکن آقا کو نہیں بھول سکتا تھا، اور تم کو بھی یہی سکھاتا تھا کہ سب کو بھول جاؤ، آقا کو نہ بھولو۔ ہاں ان کو نہیں بھولنا تو سچی محبت کرنا، ان کی مرضی پہ چلنا ہے، پکا شیعہ سنی بریلوی نہیں بننا، پکا عاشق رسول، نیت پکی۔ صالحین اور اہل کشف کہتے ہیں جب شیخ دنیا میں ہوتے ہیں تو ان کی توجہ 10% اپنے مریدین کی طرف ہوتی ہے اور 90% اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے، اور جب شیخ دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے ہیں تو شیخ کی توجہ 90% اپنے مریدین کی طرف ہوتی ہے اور 10% اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتی ہے۔ آپ خود سنیں کہ دیوبند حضرات اور تبلیغی حضرات کے سب سے بڑے مفتی اعظم تقی العثمانی صاحب اللہ والوں کے لیے کیا فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں۔ حالانکہ ان کے اس بیان کے بعد ان کے اپنے حلقہ احباب کے لوگوں نے ان پر کافی اعتراضات اٹھائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میں حق بات کہوں گا کیونکہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے۔ بزرگوں کا فیض ان کی موت کے بعد، ان کی وفات کے بعد کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے۔ اب کوئی کہے بھئی یہ موحد نہیں ہے جو اس قسم کی بات کر رہا ہے، شرک کی بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ارے بھائی اس دنیا میں دینے والی تو ایک ہی ذات ہے، کوئی اور ہے؟ اگر کوئی استاد، اگر کوئی شیخ، اگر کوئی والد، اگر کوئی پیر کسی کو کچھ علم دیتا ہے یا اس کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ اللہ کی عطا کی وجہ سے کرتا ہے۔ محترم شیخ صاحب نے خود اپنے حیات طیبہ میں اپنے چاہنے والوں کے لیے پہلے ہی تعلیمات ریکارڈ کرا دی تھیں کہ جب میں چلا جاؤں تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے، اور کچھ بشارتیں بھی احسان فرمائیں، اور یہ ہم آپ کو بہت ہی آپ کے عقل کے مطابق تعلیمات بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ محترم شیخ صاحب نے کئی مرتبہ فرمایا کہ میرے جانے کے بعد مجھ سے غافل نہیں ہونا، تم میں سے ہر ایک میری نگاہوں میں رہے گا، اور میرا تصرف ہمیشہ تم لوگوں پہ ایسے ہی رہے گا جیسا میرا ظاہری دنیا میں ہونے پہ ہوتا تھا۔ محترم شیخ صاحب تعلیم فرماتے ہیں کبھی بھی شیخ کے خدمتگار اور شیخ کے قریبی لوگوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، شیخ کو دیکھنا چاہیے، اس کو پرکھنا چاہیے، اس سے جڑ کر خدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ میں جب سے جڑا ہوں تو میرے حالات، معاملات اور خدا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور وابستگی کے معاملات کیسے ہیں۔ اور محترم شیخ صاحب کا تو معاملہ بالکل علیحدہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اکثر ہم سے اس بات کے حوالے سے کافی لوگ جو پہلے روایتی طریقتوں میں جڑے ہوئے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن ہم بار بار ان بھائیوں سے یہی کہتے ہیں کہ آپ شیخ صاحب کی تعلیمات کو سنیں، آپ کو خود اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ محترم شیخ صاحب کی ذات اقدس کیا ہے، اور یہ صرف آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ محترم شیخ صاحب کی ذات سے فائدہ اٹھائیں۔ صالحین کہتے ہیں کہ جیسے جیسے مرید اپنے شیخ سے مضبوط ہوتا جاتا ہے، شیخ اس کو اپنے سے ظاہری دور کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اکثر جو لوگ شیخ کے قریب ہوتے ہیں وہ شیخ سے فائدہ
फ़ायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि वो शेख को बशरियत के तकाजे से देख रहे होते हैं, इसलिए वो शेख का हकीकी अदब व एहतराम नहीं कर पाते। मोहतरम शेख साहब तालीम फरमाते हैं कि तरीक़त में अक्सर ऐसा होता है कि शेख का मुकर्रर करदा मुरीद या खिदमतगार एक तरफ होता है और 100 खिंजीर एक तरफ होते हैं। हज़रत शेख साहब के इरशादात गिरामी की रोशनी में तरीक़त के रुमूज़ व असरार बड़े हैरत अंगेज़ हैं। ये राह इंतहाई सहल भी है और बेइंतहा कठिन भी। कभी यूँ होता है कि शेख के करीबी खूनी रिश्ते, यहाँ तक कि उनकी औलाद भी फैज़याब नहीं हो पाती, जबकि कोई सच्चा मुतलाशी मोहब्बत और इखलास की दौलत से सरशार पहली ही नज़र में शेख की तवज्जो पाकर मालामाल हो जाता है। यही वो कैफियत है जिसे तरीक़त कहा जाता है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस नियामत उज़्मा से नवाजे और शेख कामिल की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिए, तरीक़त में शेख से जुदाई नहीं होती, बल्कि हमेशा का साथ होता है। वो कहीं नहीं जाते, बस उनकी नशस्त बदलती है और आलम पर्दा में मुंतकिल होने के बाद उनका फैज़ मज़ीद बढ़ जाता है। फिल वक्त इतना ही। अपने भाई अब्दुल्लाह को इजाज़त दीजिए। हर किस्म की मालूमात, सलाम पेश करने, वज़ाइफ और अहद के लिए मोहतरम शेख साहब के मरकज़ मुल्तान शरीफ के नंबरों पर राब्ता कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।